مرنے کے بعد اصل میں کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب گنہگار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے، وہ سانپ جب ایک بار ڈستا ہے تو اس کا درد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوگا؟ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ اس پر مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت ڈرنے لگتا ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ مردے کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، بہت زیادہ اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر بچھو رینگ رہے ہوتے ہیں اور وہ مردہ اسے ہٹانا چاہے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس بچھو کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے۔ آپ جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ دو قبریں آپس میں ملی ہوتی ہیں، لیکن وہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے جیسے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ بے نمازی انسان کو قبر اتنی تیز دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ گناہ گار بندے کی قبر میں ایک اندھا سانپ ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ سانپ جب ایک بار اسے ڈستا ہے تو اس کا درد 40 سال تک نہیں جاتا۔ قبر دو طرف کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتہ۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو نیک بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا کہ وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ پھر فرشتے تیسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں؟ تو جو نیک بندہ ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور جب کہ کافر بندہ فرشتوں کے جواب نہیں دے پاتا تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جسے گرم لو آنے لگتی ہے، اور اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر عذاب کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے جو بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کے راڑ ہوتے ہیں جس سے وہ گناہ گار کو مارتا رہتا ہے۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تم ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دے پاتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتی۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز تک چوڑی اور 70 گز تک لمبی پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ گرم آنے لگتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبو رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ مردہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کر آ جاؤں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اب تم آرام سے سو جاؤ، اب تم کو تمہارا اللہ ہی قیامت میں اٹھائے گا۔ اور پھر وہ مردہ آرام سے سو جاتا ہے، اور گناہ گار بندے کا بہت برا حال ہوگا اس کی قبر میں۔ اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے، اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے پاس لوہے کے راڑ ہوں گے جس سے وہ گناہ گار کو ماریں گے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں۔
اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا اولاد، دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحے کا منتظر ہوتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب بھیجا جاتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں سے محبوب و مرغوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں۔ کہنے لگے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو اس کے بعد مراحل بہت سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ دیکھیے مالدار، فقیر، طاقتور، کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کی معمولی سے خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا، ضرورت کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے ہیں، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا ہو، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم امان بالغائب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلی العین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔
جو کہ قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کی قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، دوسرے سوال کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کا جواب دے گا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائی عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے بہرے گونگے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے راڑ ہوں گے جو کہ پہاڑ پر اگر مارے جائیں تو وہ خاک ہو جائیں، اس ہتھوڑے سے وہ اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیے شکل کے بن کر اس کی ایذا پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول محبوب صورت متشکل ہو کر انس دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو تمہارا دل نرم ہو جائے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔